السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے جیسے وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے اور ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں اور ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کے نام پر کہ اسے یہودی ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو انڈیا کے اندر مسلمانوں پر جو حالات ہیں کہ مسجد توڑنا، بلڈوزر چلانا وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری مصیبت ہم پر آ رہی ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں۔ فجر کی صف میں دیکھو تو کتنے لوگ ہیں، اور وہی ہم جمعہ میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ جمعہ کی جو تعداد ہے وہ فجر میں آنا شروع ہو جائے، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اتنی مصیبت آنے کے بعد بھی ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں یا پھر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ہماری سستی کہیں گے یا ہٹرمی کہیں گے، ارے عذاب تو آنے دو، مصیبتیں تو آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کا کلچر ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ ہمیں ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اس طریقے سے چلو گے، گناہ کی زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا، تم پر مصیبتیں آئے گی، اور تم اگر نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم پر رحمتیں نازل ہوگی، یعنی کہ تم کو مصیبتوں سے بچا لیا جائے گا۔ اب میں اصل ٹاپک پر آتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی بگ باس کا جو 17 سیزن چل رہا تھا، اس میں ایک نوجوان منور فاروقی وہ اس کا حصہ بنا ہوا تھا اور وہ کھیل رہا تھا۔ اب دیکھو مسلمانوں کی جو سوچ ہے نا، یعنی اتنے حد تک بڑھ گئے، اتنے آگے تک بڑھ گئے کہ منور فاروقی کے لیے کعبے میں جا کر دعا کر رہے کہ اے اللہ 17واں سیزن منور فاروقی کو ون کرا دے، ہے نا، وہ اس 17ویں سیزن کا ونر ہو جائے۔ اب 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، طواف کرنے والوں پر 60، نماز پڑھنے والوں پر 40 رحمتیں، اور جو 20 رحمتیں وہ صرف کعبے کو دیکھنے پر ہیں، کعبے کو دیکھنے پر رحمتیں ہم کو ملتے رہتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے نیکیاں۔ اب اتنی بڑی جگہ ہے وہاں پر تو ایسا ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا وہاں سے لوٹتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کتنی بڑی جگہ ہے، ان لوگوں کا دیکھو دیوانہ پن کہ لوگ وہاں جا کر کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ منور فاروقی، جو کہ حرام کام ہے، وہاں پر مخلوط قسم کے لوگ رہتے ہیں، میل فیمیل، اور وہ ٹی وی پر آ رہا ہے تو حرام ہوا نا، وہ ایسا تھوڑی کہ وہ جائز کام ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اس کو فتویٰ دے دیا کہ چلو وہ حلال ہے اس کو دیکھو۔ ایک حرام کام کے لیے مکے میں جا کر دعا کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب آپ مجھ کو بتائیے کہ اس وقت ہم پر حالات نہ آئیں گے پھر کیا ویلکم تھوڑی اتریں گا اللہ کی طرف سے کہ کانگریچولیشن آپ نے اچھا کام کیا، لیجیے آپ کے لیے تحفہ گفٹ؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم کو بدلنا پڑے گا، نیکیاں کرنا پڑے گی، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا تو جا کے بات بنیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ایسے کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا ہونے کے بعد جب وہ ونر ہوا، جب وہ جیت گیا، وہ 17واں سیزن 17 سیزن وہ جیت گیا، تو اس کا اتنا ہجوم، یعنی کہ ڈونگری جو ممبئی کا ایک ایریا ہے وہاں پر لوگوں نے بھیڑ لگا دی، یعنی ایسا کام ہو گیا کہ جیسے اللہ کی طرف سے حضرت جبریل اترے ہو اور وہی نازل کی ہو کہ دیکھو یہ ڈونگری والا جو نوجوان منور فاروقی ہے وہ جیت گیا، آپ کے حق میں اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہے، اب آپ جہنم سے بچ گئے۔ پھر لوگوں نے یقین کر لیا ہاں ایسا ایسے پاگل پنا کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتنا مجمع ہونے کے بعد، اتنی مصیبتیں آنے کے بعد پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچو کیا ہم اتنے بھی بے بس گھٹیا ہو چکے ہیں کہ حرام کام کو بالکل اجتماعی طور پر، یعنی پبلکسٹی کو دکھا کر رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہم سے اتر گیا، یعنی ہم اللہ تک ٹکر لے رہے ہیں۔ تو مصیبتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا آئے گی؟ مصیبت ہی آئے گی، ہم پریشان ہی رہیں گے۔ ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہی پڑے گا تو جا کے کام ہوگا۔ یہ
میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا آئیں گے حالات، یعنی مسلمان ایسا بکھرا ہوا ہوگا، اتنی تعداد ہونے کے بعد بھی اللہ رحم کرے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی رسی یعنی کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، تلاوت قرآن، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ایسے سیلیبریٹیز کو کیا فائدہ کہ جو حرام کام کر کے اس کو مبارکباد دینا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں ایک ہی جملہ کہہ کے گئے کہ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز کا بول کے گئے۔ آج بتاؤ کتنے لوگ ایسے کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی لوگوں کو نماز کا پابند بنائے اور اس سے ہم کو بچائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔